نبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ شعر پڑھتا ہوں، جتنے عاشق امام حسین بیٹھے ہیں بتائیں کہ ہم صرف محرم والے یا حسین والے نہیں ہیں، بلکہ ہم سالوں سال ذکر امام حسین کرتے ہیں۔ لیکن سنیں، مانگو دعا حسین سے کھالی نہ جائے گی۔ سارے شریک ہو جائیں، کہہ دیں یا حسین یا حسین یا حسین، مانگو دعا حسین سے کھالی نہ جائے گی، یہ بات خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی۔ مانگو دعا حسین سے کھالی نہ جائے گی، یہ بات خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی۔ تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ تو بھی غم حسین میں، تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ اور قاری گلشیر صاحب سجدہ کی بات کر رہے تھے، ایک شعر سنیں کہ فلک پہ شاہ مدینہ کی بات ہوتی ہے، فلک پہ شاہ مدینہ کی بات ہوتی ہے، کہاں کہاں میرے مولا کی بات ہوتی ہے۔ فلک پہ شاہ مدینہ کی بات ہوتی ہے، کہاں کہاں میرے مولا کی بات ہوتی ہے۔ جہاں بھی آتا ہے پردے کی آبرو کا سوال، وہاں پہ فاطمہ زہرا کی بات ہوتی ہے۔ جہاں بھی آتا ہے، جہاں بھی آتا ہے پردے کی آبرو کا سوال، وہاں پہ فاطمہ زہرا کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ فاطمہ زہرا کی بات ہوتی ہے۔ اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ شعر سنیں کہ شاعر کہتا ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے۔ بس انشاءاللہ وہ خطیب آپ کے سامنے جلوہ گر ہونے والا ہے، جو محتاج تعارف نہیں، بڑی بڑی کانفرنسوں میں جو مقبولیت کی زینت بنا کرتا ہے، وہ خطیب جسے ہمارا خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا محمد احمد وارثی پرنسپل جامعہ عربیہ خیرآباد سلطانپور کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک شعر سنیں، دانا دانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ دانا دانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ جس کے صدقے میں کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے۔ جس کے صدقے میں کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے۔ اور جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، کارخانہ میرے حسین کا ہے۔ جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، کارخانہ میرے حسین کا ہے۔ آئیے استغفار کر لیتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائیں اور اس طرح سے نعرہ لگائیں کہ سننے والا سنیں کہ ہم اور آپ واقعی میں مولا علی کی چاہنے والے ہیں۔ تبھی تو میں نے کہا تھا کہ جس سے علی ہو راضی، اسی باغیچے میں پھول کھلتا ہے۔ بہت علی علی کرنے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم اہل سنت والجماعت کیا ہیں؟ جس سے علی ہو راضی، اسی باغیچے میں پھول کھلتے ہیں۔ فرقے تو بہت ہے، اہل سنت میں ہی آل رسول ملتے ہیں۔ فرقے تو بہت ہیں، اہل سنت میں آل رسول۔ ذرا ہاتھوں کو لہرائیں، نعرہ تکبیر۔ ذرا ایسے اپنے ہاتھوں کو پرچم بنائیں اور میرے ساتھ استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ من کنتو مولا، من کنتو مولا، صدیق کا مولا، فاروق کا مولا، عثمان کا مولا، عثمان کا مولا، ہم سب کا مولا، میرے غوث کا مولا، میرے غوث کا مولا، میرے خواجہ کا مولا، صابر کا مولا، وارث کا مولا، صابر کا مولا، وارث کا مولا، غازی کا مولا، میرے نظام کا مولا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جہاں جماعت کل مرسلین ٹھہری ہے، وہیں پہ حضرت ام البنین ٹھہری ہے۔ یہ کربلا ہے، ادب سے سلام کر اس کو، اسی کی زمین کی بدولت زمین ٹھہری ہے۔
اہل سنت والجماعت کی معتبر معتمد شخصیات بانی جلسہ مفتی گرامی حافظ علیم الدین صاحب اللہ اسٹیج پر تشریف فرما اہل سنت والجماعت کا ایک معتمد قافلہ جو حفاظ قراء اور علماء کی شکل میں موجود ہے، لوہر کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے زندہ دل مسلمانان دور دراز سے آج کے اس سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ کانفرنس کو سماعت کرتی ہوئی جملہ کنیزان سید کائنات، عزیز بچوں، ہم عمر ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوبصورت عنوان آج کی گفتگو کا ہے۔ اشتہار میں جو عنوان دیا گیا انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ اسی حوالے سے تھوڑی گفتگو کروں۔ ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، اس کے تحت میں گفتگو کر کے ادارے کی طرف جاؤں گا، کیونکہ پرسوں سے عربی فارسی بورڈ کا ایگزام ہے اور کل ہمارے یہاں حج تربیتی کیمپ بھی ہے اور ٹیکہ کرن بھی ہے، تو یہ ساری مصروفیات ہیں، مگر آپ کی محبت میں حاضر آیا۔ بڑی خاموشی کے ساتھ آپ بڑے خوبصورت اشعار نقیب اعظم ہندوستان عزیزم حافظ معین الدین سے اور نعت گوئی کے اشعار مولانا سلطان رضا سلم اللہ علیہ سے عزیزم قاری گلشیر سے آپ سماعت کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر ماحول آپ بنائیں تاکہ آج اپنے دامن محبت میں کچھ گوہرے آبدار لے کے جائیں جو آپ کے لیے نجات اخروی کا سامان ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی كما ورد في الفرقان الحميد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما نطعمكم لوجه الله، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المطیع الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج اللہ کی توفیق سے ہمیں اس ذات کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے، جس کے قبر انور کی دیکھ بھال وہ ذات کرتی تھی جسے دنیا محبت سیدہ فاطمہ زہرا کے نام سے جانتی تھی، جس کی قبر مبارک پر
ہر بدھ کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، جس کی قبر مبارک پر حضور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کا جھنڈا نصب کیا ہے، جس کی قبر مبارک پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے مقرب ترین فرشتے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوتے تھے۔ آج اس ذات کا ذکر ہے، یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، مگر جب اپنے تصور کی وادیاں، اپنے محبت کا قبلہ، اپنے عشق کا مرکز اگر مدینے کو ہم بنا لیں تو پھر دنیا کی کوئی آواز ہمارے کانوں میں سنائی نہیں دیتی۔ اگر ہم اپنا تعلق اور اپنا رشتہ محبت حضور سے مضبوط کر لیں تو یقین مانیے پھر کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے روضے پہ قربان گیا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، آئیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی ذات کا رخ لوہر کی طرف نہ کریں بلکہ مدینہ منورہ کی مقدس زمین کی طرف چلیں، جس کے عشق کی خوشبو اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ وقت کا بلال حبشی بن جاتا ہے، جس کی محبت کی خوشبو اگر کسی کو میسر آ جائے تو وقت کا وہ صہیب رومی بن جاتا ہے، جس کی نگاہ ناز اگر اٹھ جاتی ہے تو ان کے سائے میں پلنے والا ابو بکر ہے تو صدیق ہو جاتا ہے، جن کی نگاہ ناز عمر پر پڑے تو عدالت کا بادشاہ بنا دیتی ہے، جن کی نگاہ ناز حضرت عثمان کو پڑے تو سخاوت کا تاجدار بنا کے چھوڑتی ہے، جن کی نگاہ ناز مولا علی پہ پڑتی ہے تو حیدر کرار بنا دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں اپنا رخ محمد عربی کی طرف چلیں، اس طرف رخ کر کے چلیں جہاں پہ سلطانی بھی ہے، جہاں پہ سیادت بھی ہے، جہاں پہ قیادت بھی ہے، جہاں پہ طاقت بھی ہے، جہاں پہ جرأت بھی ہے، جہاں پہ شجاعت بھی ہے، جہاں پہ سخاوت بھی ہے، جہاں پہ عظیمت بھی ہے، جہاں پہ استقامت بھی ہے، جہاں پہ کعبہ بھی ہے، جہاں پہ قعبہ بھی ہے، جہاں پہ قبلہ بھی ہے، جہاں پہ بیت المقدس کی وادیاں بھی ہیں، جہاں پہ صفا مروہ کا وجود بھی ہے، جہاں پہ آب زمزم بھی ہے، جہاں پہ ساری کائنات جس کے ارد گرد گھومتی ہے، آدم جس کا طواف کرے اسے محمد کہتے ہیں، نوح جس کے آگے سر جھکائیں اسے محمد کہتے ہیں، ابراہیم کی خلت جس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو اسے محمد کہتے ہیں، عیسیٰ کی روحانیت جس کا صدقہ حاصل کرے اسے محمد کہتے ہیں، دانیال کی پیغمبری جس کے صدقے کی بنیاد پر مشہور ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ 40 دن تک حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور ان کی ذات کو نقصان نہ پہنچے، اسی ذات کے صدقے کو محمد کہتے ہیں۔ حضرت یحییٰ جس کی قربانی کی بنیاد پر شہادت کے لقب سے ممتاز ہو اسے محمد کہتے ہیں، شجر و حجر جس کی بنیاد پر کھلے اسے محمد کہتے ہیں، آسمان جس کی بنیاد پر بلند ہو اسے محمد کہتے ہیں، چاند کی چاندنی جس کی بنیاد پر وقار پائے اسے محمد کہتے ہیں، سورج کی تابانی جس کی بنیاد پر مسکرائے اسے محمد کہتے ہیں، آبشاروں کا ترنم جس کی بنیاد پر بولے اسے محمد کہتے ہیں، دریا جس کی بنیاد پر رواں دواں ہو اسے محمد کہتے ہیں، سمندر کی جولانی تولانی جس کے وجود کے باعث ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں عرش سے لے کے فرش تک جدھر نظر اٹھاتا ہوں ادھر مصطفیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمین کے اوپر عزت وقار سے رہیں اور زمین کے اندر بھی عزت و وقار اور سربلندی حاصل کریں تو کسی اور دامن کی طرف نہ دیکھیں، حضور کے محبت
نبوت کے دامن کی طرف دیکھیں، انشاءاللہ زمین پہ رہیں گے تب بھی معزز رہیں گے، اور زمین کے اندر رہیں گے تب بھی۔ حضرات گرامی وقار، یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ذہن اور اپنے فکر کا قبلہ حضور تاجدار کون و مکان کی عظمتوں کو بنائیں، انشاءاللہ العزیز پھر بھی بڑی مسرت آئے گی۔ آپ دیکھیں امیہ کے قبضے میں بلال ہے، مگر کیا مسرت ہے، کیا مسرت ہے، کیا خوشی ہے، زخم پر زخم کھائے جا رہے ہیں مگر یا محمد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، کیا خوشی ہے، کیا محبت ہے۔ ظلم کی تصویریں بدلتی ہیں مگر تاریخ بتاتی ہے، حضرت زید کو پھانسی دی جا رہی ہے، مسکراتے نظر آ رہے ہیں، حضرت خبیب کی زبان کاٹی جا رہی ہے مگر مسکراتے نظر آ رہے ہیں، ابو جہل ظلم و تشدد کی انتہا کر دے رہا ہے مگر واہر اسلام سے محبت کرنے والے مسکراتے جا رہے ہیں۔ اگر ہماری باڈی میں ہماری باڈی کا کوئی حصہ اگر زخمی ہو جائے تو ہمیں درد کا احساس ہوتا ہے، ہمارے بدن کا کوئی حصہ اگر کٹ جائے تو ہمارے جسم کو درد کا احساس ہوتا ہے، مگر کیا بات ہے کہ صحابہ کے جسم کٹے جا رہے ہیں، صحابہ کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے، آگ میں جلایا جا رہا ہے، آپ نے جسم کو ان کے جسموں پر سلی، ان کے جسموں پر پتھر کی سلی ڈالی جا رہی ہے، صحابہ کی زبان سے کبھی اف کا نعرہ نہیں لگ رہا ہے۔ آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اتنی تکلیف کے بعد بھی صحابہ کرام کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی، صحابہ کرام کا وجود کبھی لغزش زدہ نہیں ہوا۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کی نگاہوں میں کسی دنیا دار کا چہرہ نہیں تھا، وہ یہی نعرہ لگاتے تھے، اب میری نگاہوں میں جستا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں۔ امتی ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، کس کے امتی ہیں؟ حضور کے امتی، جس کی امت میں رہنے کے لیے حضرت آدم دعا کریں۔ ذرا محبت سے بولو یار تھوڑا سا۔ محرم شریف میں تو آپ بہت بولتے ہیں، اب محرم آنے والا ہے، اس سے پہلے پریکٹس کر لیجئے کتنا بولنا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اب ذرا بتائیے، ذرا غور فرمائیے، اپنے ذہن و دل و دماغ کی وادیوں کو اس طرف لے جائیے۔ مدینہ کتنا خوبصورت ہے، مدینہ کتنا خوبصورت ہے، کسی عاشق سے پوچھو تو بتائے گا مدینہ کتنا خوبصورت ہے۔ حضرت امام مالک ابن انس سے پوچھا گیا مدینہ کتنا خوبصورت ہے، آپ مدینے کی گلیوں میں ہیں اور مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، پتھر کو دیکھتے ہیں اسے بھی چومتے ہیں، کنکر کو دیکھتے ہیں اسے بھی چومتے ہیں، پہاڑ کو دیکھتے ہیں اسے بھی چومتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں اسے بھی چومتے ہیں، شجر و حجر کو دیکھتے ہیں اسے بھی چومتے ہیں، ساری چیزوں کو چومتے نظر آ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا امام مالک آپ کو ہو کیا گیا ہے، بھلا کنکر کہیں چومے جاتے ہیں، کہاں بھلا کنتھر کہیں چومے جاتے ہیں، بھلا درخت کہیں چومے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے جو ہوا ہے اللہ کرے ساری بستی کو ہو جائے، اللہ کرے سارے شہر کو ہو جائے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا محمد عربی کے عشق کا بخار چڑھا ہے، مصطفیٰ کے عشق کا رنگ چڑھا ہے۔ کہا کیا دیکھتے ہیں؟ کہا ان پتھروں کو تم پتھر کی طرح دیکھتے ہو، میں ان پتھروں کو اس حیثیت سے دیکھتا ہوں کہ انہی پتھروں نے وجہ مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، جمال مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اب عاشق کہتا ہے انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اٹھا دو چہر پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ حضرات گرامی وقار، اب
جس کو محبت ہو گئی مدینے سے، سبحان اللہ، پھر اس کے عشق کا کیا کہنا، تو اپنی توجہ تھوڑی دیر کے لیے آپ مدینے کی طرف مبذول کریں اور یہ تصور کریں کہ لوہر کی سرزمین پر نہیں، ہم گنبد خضرا کی وادیوں پر ہے، جہاں پہ بلال کا عشق ہے، صہیب کی محبت ہے، عمار و یاسر کا جذبہ بے قرار ہے، وہاں پہ ہم چلتے ہیں جہاں پہ صحابہ کی عظمتیں ہیں، ہم وہاں پہ چلتے ہیں جہاں صدیق اکبر آرام کر رہے ہیں، ہم اس سرزمین کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ فاروق اعظم کا خوبصورت وجود ہے، اس زمین محبت کی طرف چلتے ہیں جہاں عثمان غنی کی حیا موجود ہے، اس زمین محبت کی طرف چلتے ہیں جہاں خالد سیف اللہ اللہ کی تلوار بن کے چمک رہے ہیں، اس زمین محبت کی طرف چلیں جہاں عشق و محبت کی تازگی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ تصور کریں، یہ خیال کریں کہ ہم یہاں نہیں بیٹھے ہیں، ہم مدینے کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ جب یہ تصور جم جائے گا تو یہ جو خرافات دکھ رہے ہیں یہ آپ کی نظروں میں جمے گا نہیں، آپ کی نظریں اس کو دیکھیں گی نہیں۔ حضرات گرامی وقار، آئیے قبل اس کے کی میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، اپنی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں، ہم اور آپ مل کر کے کونین کے والی، فخر زمین و زمان، تاجدار حرم، شمع بزم کائنات، آقا کریم، جان رحمت، شان رحمت، تاجدار حل عطا علی الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یاسین جس کا لباس، مزمل جس کی ردا، مدثر جس کا وجود، الف لام میم جس کا راز، کاف ہائے انصاد جس کا بھید، قرآن جس کی تفسیر، قرآن جس کی تنویر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جس کی صورت، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جس کی نوید جاں فضا، انا اعطیناک الکوثر جس کا اختیار کلی، جنت جس کے قبضے میں، حوران جنت جس کی مطیع، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے دم قدم سے چلتا ہے، سورج کی روشنی جس کے دم قدم سے پھیلی ہے، مسجدوں کی بلندی یہ کہہ رہی ہے ہم بلند نہیں تھے، یہ محمد کے ذکر نے ہمیں بلند کر دیا، کعبہ کی بلندی یہ پکار پکار کر کہتی تھی ہم کچھ نہ تھے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، آب زمزم پکار پکار کر کہتا ہے مجھے پینے والوں، مجھے اسماعیل کا معجزہ سمجھ کے پینے والوں، میں اسماعیل کا معجزہ بعد میں ہوں، محمد کی نظر پہلے ہو، آقا کی نظر پہلے ہو، صفا مروہ کو اللہ کی نشانیاں سمجھنے والوں، حضرت حاجرہ کے قدموں کی نشانی بعد میں بنی ہوں، پہلے چہرہ مصطفیٰ کی نشانی، جلوہ مصطفیٰ کی نشانی، نظر مصطفیٰ کی نشانی، نور مصطفیٰ کی نشانی پہلے بنی ہوئی ہوں۔ حضرات گرامی وقار، آئیے اسی نبی محترم کی شان میں درود کیسے پڑھیں، جب بھی درود آپ پڑھیں تو آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، آپ کا مذہب، آپ کا مسلک، آپ کا مشرب اتنا پر اعتماد ہو کہ جس پر درود بھیج رہے ہیں اس امت کے درود و سلام کو وہ مدینے والا آقا سنتا بھی ہے، اور جتنے بھی حضور پر درود پڑھتے ہیں ان سب کو بائی شکل بائی نیم پہچانتا بھی۔ حضور پر آئیے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد مالک الجود والکرم، ہم بلی محمد مبارک سلیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و نبی صلی اللہ تعالی وسلم۔ گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ صدیق عکس حسن جمال محمد، صدیق عکس حسن جمال محمد، فاروق ذل جاہو جلال محمد، عثمان ضیاء شمع کمال محمد، عثمان ضیاء شمع کمال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد، اسلام ماں، اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد، ایمان ماں محبت آل محمد، ایمان ماں اطاعت آل محمد۔
گرامی وقار، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وہ آیت کریمہ اس کا ترجمہ پہلے سماعت کر لیں۔ اللہ جل مجدہ اپنے مقدس کلام میں اپنے بندوں کو اپنے قرب کا زینہ عطا فرما رہا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے قریب کیسے ہو، میرے بندوں مجھ سے نزدیکی کیسے حاصل کرو، میرے بندوں میرے قرب کی منزلیں کیسے پاؤ گے۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، سب سے پہلا درجہ ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ سبحان اللہ، کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ آج دنیا کا حال دیکھیں گے تو دنیا دار سب سے ڈرتے ہیں، مگر جس ذات سے صحیح معنوں میں ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ڈرتے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج ہماری قوم اگر ڈرنا شروع کر دے اللہ سے، بنانے والے سے، خالق و مالک سے، تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی پیدا ہے ہی نہیں جو اہل ایمان کو ڈرا سکے، جو مسلمانوں کو دھمکا سکے۔ جس نے کائنات کا نظام دیا، جب بندہ اسی سے نہیں ڈرتا تو اللہ کہتا ہے تو مجھ سے نہیں ڈرتا، اب ساری کائنات سے تو ڈرے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ راشد، خلیفہ برحق سے کسی نے پوچھا، عمر فاروق اعظم کیا بات ہے کہ آپ کے سنہری دور میں شیر اور بکری دونوں ایک گھاٹ کے نیچے پانی پیتے ہیں، شیر بکری کو نقصان نہیں پہنچاتا اور بکری شیر سے نہیں بھاگتی؟ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا یہ تو بہت سیدھا جواب ہے۔ جب سے عمر یعنی میں اللہ کا بندہ جب سے اپنے رب سے ڈرنے لگا، جب سے اپنے رب کا میں نے خوف کر لیا، تو اللہ نے ساری مخلوقات کے اندر محبت کا بیج اگا دیا۔ یہ شیر بکری کے ساتھ جو دوستی کر رہی ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ عمر اپنے رب کا فرما بردار ہو گیا ہے۔ جب بندہ رب کا فرما بردار بن جاتا ہے تو اللہ کی ساری مخلوق کو جو اس بندے کی کشکڑی میں ہوتی ہے ان کو اللہ فرما بردار بنا دیتا ہے۔ تو آج کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا ہمیں آنکھ دکھا رہی ہے؟ ہر شخص مسلمانوں کو ذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے، چاروں طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آؤ اس ذات کی طرف رخ کریں جس ذات کا تعلق سے آج کا پروگرام ہے، حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضور کے چچا بھی ہیں سرکار کے، اور رضائی بھائی بھی۔ کیا ہیں؟ رضائی بھائی سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگوں میں یہ کنفیوژن ہے اور مسائل بھی اکثر آتے ہیں۔ بعض خواتین غلطی سے کبھی کبھی پڑوس کا بچہ ہو، خاندان کا بچہ ہو، اسے دودھ پلا دیتی ہے، اور دودھ پلانے کے بعد انہیں یاد نہیں رہتا کتنی جگہوں پہ شادیاں ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے جیسے نسبی رشتہ حرام ہے ویسے رضائی رشتہ بھی حرام ہے۔ جیسے سگے بھائی بہن کی شادی نہیں ہو سکتی، ویسے کسی کے ساتھ اگر کسی بچی کے ساتھ دودھ پی لیا دوسرے عورت کا تو اس کی ساری بہنیں اس پر حرام ہو جائیں گی، اس کی ماں اس پر حرام ہو جائے گی، اس کی دادی اس پر حرام ہو جائے گی، وصول و فروع اس پر حرام ہو جائیں گے۔ تو آج اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ بہت سارے لوگوں میں اگر دودھ کسی کو پلایا ہے تو وہ تمہاری رضائی بیٹی ہو گئی، اور تمہاری بیٹیاں امام الانبیاء کے سگے چچا ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ دودھ نوش فرمایا ہے، رضائی بھائی بھی ہیں، جس سے حضور نے دودھ پیا اس سے حضرت امیر حمزہ نے بھی دودھ پیا۔
اور وفادار دوست بھی ہیں، اسلام کے پہلے کمانڈر ان چیف ہیں۔ تاریخ کی روشنی میں میں نے جب آپ کو پڑھا تو سلام پیش کرنے کو طبیعت کہتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما ہے، اسلام کا شروعاتی دور ہے۔ آج دین ہے صحابہ کرام کی بے مثال قربانیوں کی، ورنہ یقین مان ہمارا وجود کچھ نہیں تھا، بڑی قربانیوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا، دین ہم تک پہنچا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک پر اتنا زور سے کمان کھینچ کر مارا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ بحر کریم آقا، بحر رحیم آقا، جبریل امین فوری طور پر بارگاہ نبوت و رسالت میں حاضر، عرض کیا یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو طائف کی دونوں پہاڑیاں ان پر الٹ دی جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم دیکھو، میرے آقا کا اپنے دشمن۔ تمہیں ساری دولتیں اور نعمتیں دی ہیں، پھر بھی اپنے بھائی سے تمہاری بنتی نہیں، اپنے چچا سے تمہارا اختلاف، اپنے باپ سے آپ سلام نہیں کر سکتے، اپنی ماں سے آپ نظریں چراتے ہو۔ اس دور میں بھائی بھائی کا رشتہ ٹوٹا، بہن بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، رشتہ داروں کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ ایسے عالم میں آپ غور فرمائیے، ذرا ذہن و دماغ کی وادیاں ادھر لے جائیے۔ وہ کیسا دور تھا جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک غریب شخص کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اگر اسے ذرہ برابر تکلیف ہوتی تو میرے آقا بے چین ہو جاتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو جاتی۔ کیا عالم تھا! آج گھروں میں کتنی تکلیفیں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ حضور کے جسد مبارک کو زخمی کیا، اور پاور اتنا ہے کہ اگر احد پہاڑ کو اشارہ کر دینا تو احد پہاڑ بھی حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ چاند بھی حضور کے اشارے کا محتاج ہے کہ کب مصطفیٰ اپنی انگلی کا اشارہ کریں، کب میں دو ٹکڑے ہو جاؤں۔ سورج بھی ابروئ مصطفیٰ کا انتظار کرتا ہے، کب مصطفیٰ کی نماز عصر قضا ہو، کب مصطفیٰ کا اشارہ ہو اور میں پلٹ کر کے دوبارہ حاضر ہو جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ درخت جس کے انتظار میں ہوں، اشارہ ہوتا ہے تو درخت اپنی جگہ پہ اکھڑتا ہے، اور اس کے بعد بارگاہ رسالت میں پہنچ کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بنتا ہے۔ کنکریاں اشارہ پا جائیں تو ابو جہل کے ہاتھ میں ہو، مگر کلمہ مصطفیٰ کا وہ ذات اتنی لمبی چوٹ لگی، سر مبارک زخمی ہو گیا۔ آج جس کے پاس پاور ہے وہ کمزور کو اپنے پیروں تلے روند رہا ہے، آج جس کے پاس طاقت ہے وہ بے بس کو اپنے قدموں تلے روند رہا ہے، مگر اتنا طاقت والا نبی کہ جس کی طاقت کے سامنے انبیاء کی طاقت، جس کی طاقت کے سامنے اولیاء کی طاقت، جس کی طاقت کے سامنے تابعین کی طاقت، جس کی طاقت کے سامنے تبع تابعین کی طاقت، جس کی طاقت کا ایک ادنا نمونہ کہ وقت کا مشہور رکانہ پہلوان جب مصطفیٰ کے قریب آئے تو اپنی شہسواری بھول جائے، اپنی بہادری بھول جائے، فوراً زمین پر ایک لمحے کے اندر جسے گرا دے، وہ مصطفیٰ تاجدار کائنات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جب جبریل نے کہا اشارہ ہو تو طائف کی دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں ابو جہل کو روک دیا جائے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں،
سچا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں. میں لوگوں کو نیست و نابود نہیں بلکہ محبت کے طریقے پر چلا کے انہیں اسلام سے قریب کرنا چاہتا ہوں. آپ غور فرمائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لے گئے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ رونے لگیں اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بابا جان، اس ظالموں کے لیے بد دعا کر دیجئے، ان ظالموں کے لیے بد دعا کر دیجئے تاکہ اللہ انہیں ہلاک کر دے. حضرت آقا کریم نے فرمایا، اے میری بیٹی